الٹے ہو گئے، لوگوں کے نمبر نہیں آتے تو اگر کوئی کہتا میں سید ہوں تو کہتے ہیں لاؤ جی کوئی اور تو کمی نہیں، اس سے کہو شجرہ دکھا، شجرہ کہاں ہے؟ تو نہیں جانتا ہے، آج تو شجرہ مانگ رہا ہے۔ تجھے کہانی سناؤ، بغداد سے چل کر کچھ سادات تشریف لائے تھے، ان میں کچھ بچیاں بھی تھیں، اللہ اکبر، تشریف لائیں وہ ہجرت کرنے کے بعد جب دوسرے شہر میں پہنچی ہیں، بچوں میں فاقے ہونے لگے، گھر میں کمانے والا کوئی ذریعہ نہ تھا، وہ سید زادی تھی، بھیک مانگنے کی ہمت اجازت نہیں دے رہی تھی، صدقہ لینے کی سیادت اجازت نہیں دے رہی ہے۔ اللہ اکبر، جائیں تو کہاں جائیں، لوگوں کے دروازے پہ جانے سے ہمت جواب دے گئی ہے۔ اللہ اکبر، ان کو پتا کیا کرنا تھا، جیسی نئے شہر میں آئی ہیں، سننا ذرا پیارے غور سے، وہاں پہ کوئی چھت بھی نہیں ہے، آرام کرنے کے لیے آرام گاہ بھی نہیں ہے۔ کسی نے بتایا اسی شہر کے اندر کوئی نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے اور وہ بڑا رئیس ہے۔ اللہ اکبر، یہ سید زادی اس امیر کے دروازے پہ گئی، جانے کے بعد دستک دی، اندر سے کلمہ پڑھنے والا نکلا، اس نے کہا کیا بات ہے؟ بچی کی آنکھ میں آنسو آئے، اس نے کہا سنو، میں اس نبی کا کلمہ، جس نبی کا کلمہ تم نے پڑھا ہے، میں اسی نبی کی شہزادی ہوں، یہ میرے ساتھ تو بچیاں ہیں، آج عزت کے لٹیرے گلیوں میں پھر رہے ہیں، اکیلی کی بات ہوتی کہیں بھی سر چھپا لیتی، ان بچیوں کو لے کے کہاں جاؤں، آج کی رات اپنی چھت کے نیچے رات گزارنے کی اجازت دے دو۔ جیسی اتنی بات سید زادی نے کہی ہے، اس کلمہ پڑھنے والے نے کہا تھا اگر تو سید زادی ہے تو اپنا شجرہ دکھا۔ اللہ اکبر، اتنی بات کہی، سید زادی کی آنکھ میں آنسو آ گئے، اس نے کہا جناب شجرے لے کے کون گلیوں کے چکر لگاتا ہے، میرا اعتبار کرو، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو میں اسی نبی کی شہزادی ہوں۔ اس نے اتنا سنا، اس نے کہا چل، تیرے جیسی کتنی آتی ہیں چلی جاتی ہیں، تیرے لیے میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس سید زادی کو کلمہ پڑھنے والے نے دھکا دیا، جیسے دھکا دے کے واپس کیا، دور کھڑا ایک غیر مسلم دیکھ رہا تھا، اس نے بچی کی آنکھ میں آنسو دیکھے، قریب آ کے کہتا ہے بہن بتا تو صحیح تیرے آنسوؤں کی وجہ کیا ہے اور تو کون ہے، اس نے کیوں تجھے گھر سے نکالا، تیرا اس سے واسطہ کیا ہے؟ جب اس نے اتنا سنا ہے، چہرہ دیکھ کے کہنے لگی جناب تم ایک اجنبی ہو، تم سے کیا بتاؤں میں کون ہوں اور تمہیں کیا بتاؤں اس سے کیا رشتہ ہے؟ کہا بہن بتا تو صحیح اس سے تیرا رشتہ کیا ہے؟ سید زادی نے کہا سن، اگر پوچھنا چاہتا ہے تو سچائی یہ ہے کہ جس نبی کا یہ کلمہ پڑھتا ہے میں اس نبی کی بیٹی ہوں۔ اللہ اکبر، کہا پھر کیا ہوا؟ کہا ایک رات کی مہلت مانگی تھی اس کی چھت کے نیچے رات گزارنے کی، اس نے ڈھونگی بتا کر کے دھکا دے کے مجھے نکال دیا۔ اس غیر مسلم نے اتنا سنا، آنکھ میں آنسو آ گئے، رو کے کہتا کہ بہن میں تمہیں چھو تو نہیں سکتا ہوں، میرے ہاتھ اس لائق نہیں ہے کہ تمہارا ہاتھ پکڑ سکوں، لیکن مہربانی کرو آج کی رات میری مہمان بن جاؤ۔ اتنا سید زادی نے سنا ہے، کہا جیسے آپ کی مرضی ہو، تو اپنے دروازے پہ لے کر کے آیا۔ اب اس غیر مسلم کی عقیدت دیکھنا پیارے، سننا غور سے پیارے، جب دروازے پہ آیا ہے آنے کے بعد کہتا کہ سن سید زادی، اے نبی کی بیٹی یہ میرا گھر ہے، اندر ایک کمرہ ہے اس میں میری بیٹی بیوی ہے، اگر تم اجازت دو گی تو میں دروازے کے اندر رات گزار دوں گا، اگر تمہاری اجازت نہیں ہوگی تو میں پوری رات دروازے کے باہر بیٹھ کے گزار دوں گا۔ اللہ اکبر، غیر مسلم نے اتنی بات کہی ہے، سید زادی نے کہا چچا گھر آپ کا ہے، جہاں چاہو وہاں رات گزارو، مجھے ایک کونا دے دیا جائے جس پہ میں آرام سے رات گزار سکوں۔ اس نے کہا ٹھہر جا بیٹی، بچی کو باہر ٹھہرایا، اندر جا کے بچیوں سے کہتا کمرہ خالی کر دو، آج تمہیں پتہ نہیں ہے آخری پیغمبر کی بیٹی ہمارے گھر آ رہی ہے، کمرہ خالی کر دو، کوئی گندگی نہ ہو، ساری صفائی کر دو۔ کمرہ صاف کیا گیا، ایک کونے میں سید زادی بچی کو لے کے بیٹھ جاتی ہے، رات گزرنے والی ہے۔ اللہ اکبر، سید زادی کے پاس وہ آیا، آنے کے بعد کہتا ہے بیٹی اگر اجازت ہو کچھ کھانا کھلا دیا جائے، تم نے کچھ کھایا بھی نہیں ہوگا۔ بچی نے کہا جیسے آپ کی مرضی ہو۔ اس نے کہا نہیں ابھی تھوڑا سا وقت چاہیے۔ کہا کیا کرو گے؟ کہا بازار جانا ہے۔ بچی چپ ہو گئی۔ اب غیر مسلم کی عقیدت دیکھو، مجھے تو حیات ہی ہے ایسے کلمہ پڑھنے والوں پہ کہ کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں، اے نبی کی اولاد میں نکالا کرتے ہیں، ارے شرم آنی چاہیے، کون سے منہ سے حوض کوثر کا جام مانگو گے، کون سے منہ سے مصطفیٰ کا سامنا کرو گے؟ آج شجرے طلب کیے جاتے ہیں، لوگوں کے نسب نامے چھانے جاتے ہیں، اور ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ اگر کوئی یہ کہتے سید ہوں، سوال نہ کر، گردن جھکا دے، اگر سید نہ بھی ہوگا تجھے مصطفیٰ کی اولاد کی عزت کا ثواب دے دیا جائے۔